بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے فیض حمید کا دوسرا کورٹ مارشل۔ جی ہاں، یہ دوسرا کورٹ مارشل ہے۔ پہلے کورٹ مارشل کی کیا کہانی ہے، اور کہانی تو ویسے میں آپ کو اور یہ مقبول جان کی بھی سناؤں گا کہ وہ کہاں ہیں، کس حال میں ہیں، کن لوگوں کے ساتھ ہیں، اندر ہے نا۔ اور معافی مانگنے کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن معافی صرف صحافیوں سے مانگی جائے گی۔ علی امین گنڈا پور والی بات جو تھی، صرف صحافیوں سے معافی مانگیں گے، باقیوں سے کیوں معافی نہیں مانگیں گے، باقی کون ہے؟ یہ تربیت جو ہے پی ٹی آئی کی، بانی تحریک انصاف عمران خان صاحب کی اور ان کے باقی سب لوگوں کی، یہ تربیت کس نے کی ہے، کون کون اس میں شامل رہا ہے؟ اور ویسے علی امین گنڈا پور کے ساتھ ہوا کیا کیا تھا اس رات جب وہ غائب ہو گئے تھے، چند گھنٹے غائب رہے ہیں، چلا کاٹ رہے تھے، کہاں تھے، مذاکرات کر رہے تھے، وہ کیا سارا کچھ ہو رہا تھا۔ اور پھر بات ہے، سٹوری ہے ایک جج کے، حاضر سروس جج کے گرفتار ہونے کی۔ جی ہاں، یہ ساری باتیں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا، اور لیکن ظاہر ہے سب سے پہلے تو واپس آ جاتے ہیں عمران خان صاحب پر۔ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب معافی مانگی جا سکتی ہے، علی امین گنڈا پور کے بیان پر معافی مانگی جا سکتی ہے، لیکن صرف اس پورشن میں جس میں انہوں نے صحافیوں کے خلاف بات کی ہے۔ تو جناب صحافی جو ہیں، چونکہ صحافی ان کی پروپیگنڈا جو ہو رہا ہے اس کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں، صحافی ان کی کوریج کو کم کرا سکتے ہیں، صحافی جو ان کے چاہنے والے ہیں ان کے سامنے ان کا اصل چہرہ دکھا سکتے ہیں، اس لیے صحافیوں سے معافی مانگی جا سکتی ہے۔ ہاں، فوج سے معافی مانگنے کی انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ فوجیوں نے تو انہیں کچھ نہیں کہنا، وہ ان کے تو ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ان کے خلاف تو آپ چلے جاتے ہیں یو این میں اور انسانی حقوق کی تنظیموں کو خط لکھتے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں نا آپ۔ اس لیے فوجیوں کو جو مرضی کہیں، آرمی چیف کو اور ڈی جی آئی ایس آئی کو جو چاہے گالیاں نکالیں، لیکن عمران خان کا خیال ہے کہ اس کی معافی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، صحافیوں سے چونکہ نقصان پہنچ سکتا ہے اور ان سے نقصان نہیں پہنچ سکتا، یہ کچھ نہیں کہہ سکتے، اس لیے ان کی خیر ہے۔ اور پاکستان کے خلاف تو جو چاہے پروپیگنڈا کرے، پاکستان کو جیسے چاہے نقصان پہنچائے، پاکستان کا جو لون پروگرام ہے یا آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے جو پروگرام ہیں ان کو رکوانے کی کوشش کریں، پاکستان کے بینکنگ سسٹم کو ناکام بنانے کے لیے بینک کے ذریعے ٹرانزیکشن کی بجائے ہنڈی کو پروموٹ کریں، پاکستان میں سول نافرمانی کی بات کریں، ہنگامہ آرائی کریں، پاکستان کے جو اہم ادارے ہیں ان پر حملے کریں، پاکستان کی ایئر بیسز پہ کھڑے ہوئے طیاروں کو آگ لگانے کے لیے وہاں پر حملہ کر دیں، سب خیر ہے، کسی چیز پہ معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، صحافی جو ہیں ان سے معافی مانگ لیں، کیونکہ صحافی شور مچائیں گے تو پھر بدنامی ہوگی، تو صرف صحافیوں کے لیے۔ اور یہ جو تربیت ہوئی ہے، یہ جو عمران خان صاحب نے کیا، یہ اکیلے عمران خان صاحب کی تربیت نہیں ہے، بڑی پرانا ایک پورا سلسلہ چلتا آیا تھا، اور میں جو بہت دفعہ میں بھی ذکر کر چکا ہوں آپ کے ساتھ، وہ جو نصرت جاوید صاحب نے بڑا تفصیل سے اپنے پروگرام میں بتا دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ جو کلچر ڈیولپ ہوا ہے بدتمیزی کا اور کسی کو نہ بخشنے کا، کسی کی عزت نہ کرنے کا، کسی کو معاف نہ کرنے کا، عزت کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں میں کس کس کا نام لوں، کیانی سے شروع ہو جاؤں، پاشا کا نام، ظہیر الاسلام، جنرلز کی بات ہو رہی ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ، جنرل رضوان، جنرل فیض، جنرل عاصم سلیم باجوہ، جنرل آصف غفور، یہ اور بھی بہت سارے ہوں گے، لیکن انہوں نے ان کے نام لیے۔ پھر انہوں نے ججز کے بھی کچھ کے نام لیے، ججز میں ثاقب نثار صاحب، آصف کھوسہ صاحب، جسٹس گلزار صاحب، عمر عطا بندیال صاحب، عظمت سعید شیخ صاحب، اعجاز افضل صاحب، مطلب اس طرح سے وہ نام لیتے گئے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ ہوتا رہا اور ہمارے سامنے ہوا ہے۔ وہ گڈ ٹو سی یو ہم نے دیکھا ہے، وہ کمبخت ماشاء اللہ بھی نہیں لگاتے، وہ عافیہ اور وہ جو باتیں ہیں وہ ہم نے سنی ہوئی ہیں۔ اچھا، پھر ہم نے وہ بھی سین دیکھا کہ جب جو عدالت میں کہا گیا کہ صرف انہی مقدمات میں ضمانت نہیں ہے، بلکہ آئندہ آنے والے کبھی کوئی غلطی ہو جائے، کوئی خرابی ہو جائے، کوئی قانون کی خلاف ورزی ہو جائے تو ان میں بھی ضمانت ہے، اس میں بھی گرفتاری نہیں ہو سکتی۔ تو وہ انڈین موویز کے کچھ گانے مجھے دو یاد آ رہے تھے، ایک تو تھا کہ محبت کرنے والے کم نہ ہوں گے، دوسرا مصرع اس سے ڈائریکٹ لنک نہیں ہوتا، لیکن پہلا والا براہ راست لنک ہوتا ہے کہ وہ کم نہیں ہو سکتے، اور دوسرا گانا تھا کہ ایک تم ہی نہیں تنہا الفت میں میری رسوا، یا محبت میں میری رسوا۔ تو یہ جو محبت
میں گرفتار ہے نا، یہ چیزیں بڑی ایک طویل داستان ہے. اچھا، اور یہ طویل داستان صرف ان کی محبت کی نہیں ہے، یہ اس ملک کی بربادی کی بھی داستان ہے. جو کچھ آج ہم بھگت رہے ہیں، جہاں آج ہم کھڑے ہیں، یہ سب لوگ، یہ جن کے نام نصرت جاوید صاحب نے لیے ہیں، جو میں نے بھی آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، یہ سب کا کردار ہے اس میں. اچھا، وہ تو سو ہو ہی رہا تھا سارا کچھ. اب تازہ ترین یہ ہوا ہے کہ خان صاحب ایک طرف تو روتے ہیں نا کہ عدالتوں پہ کوئی اعتماد نہیں ہے انہیں، عدالتوں سے انہیں ریلیف نہیں مل سکتا. لیکن ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج حکومت سے پوچھ لیا کہ بتائیں آپ کا کوئی پلان تو نہیں ہے ملٹری کورٹ میں بھیجنے کا. مطلب جو بھیجنے کا پلان بھی ہو سکتا ہے وہ حکومت کو پہلے بتا دینا چاہیے. اچھا، اس پر مطلب بڑی مزیدار سی سچویشن بنی ہے نا کہ وہ اعتراض تھے، اعتراض دور ہوئے، کیسے دور ہوئے، وہ سارا کچھ وہیں پر ہو گیا. اور ظاہر ہے، اچھا مطلب ایک طرف تو وہ ڈھیر لگا ہوا ہے مقدمات کا نا، ہزاروں عدالتوں میں، ٹاپ اعلیٰ عدلیہ میں پھر لاکھوں، اور کہاں سے کہاں نمبر پہنچ جاتا ہے. وہیں پر کچھ لوگوں کو فوری انصاف بھی مل جاتا ہے. چلیں، آج چند ایک لوگوں کو مل رہا ہے، ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ مستقبل میں زیادہ لوگوں کو اسی طرح سے فوری انصاف ملے گا کہ یوں آئے اور یوں ٹھک کر کے جو ہے ان کے کیسز سنے جائیں اور ان کو ریلیف مل جائے. جیسے کچھ کیسز میں پچھلے دنوں ہوتا بھی رہا ہے کہ سٹے بھی ہو گیا، روک بھی دیا، سیٹیں بھی دے دیں. یہ سارا کچھ ہم نے اپنے سامنے دیکھا ہوا ہے کہ کیا کیا کچھ ہوتا رہا ہے. اچھا، یہ ساری فیورز تو مل رہی ہیں، لیکن جو تازہ ترین جھگڑے شروع ہوئے ہیں وہ تو علی امین گنڈا پور کی تقریر سے ہوئے نا، جس پہ میں کہہ رہا تھا معافی مانگنے کی بھی بات ہو رہی ہے. معافی تو صرف صحافیوں پہ ہو رہی ہے، لیکن وہ اعزاز سید صاحب نے بھی سٹوری سنا دی، اب وہ ساری آ گئی ہے. پھر جاوید چودھری صاحب بھی اس کو کوٹ کر رہے تھے، ریپیٹ کر رہے تھے کہ ہوا کیا. انہیں کال کر کے بلا لیا گیا کوسار میں ایک آفس میں، بڑے بڑے افسر بیٹھے تھے، اور پھر وہاں پہ علی امین گنڈا پور صاحب کی ایسی کی تیسی پھری ہوئی تھی، خوف زدہ. اچھا، انہیں تو ڈر تھا کہ انہیں ہارٹ اٹیک ہی نہ ہو جائے. خیر، ان کی وہاں خدمت بھی کی گئی، چائے، کافی، کھانا، اور ان کی طرف سے معافیاں تلافیاں کہ آئندہ نہیں ہوگا. بلکہ ان کی طرف سے تو سننے میں آ رہا ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں وہ کر دوں گا، ازالہ کروں گا اس کا. اب وہ ازالہ کیسے کریں گے یہ ہمیں نہیں سمجھ آتی، لیکن بہرحال اس میں وہ کچھ کوشش کر کے دکھا سکتے ہیں. ابھی تو فی الحال وہ افغانستان سے مذاکرات کرنے چلے ہیں بطور کے پی حکومت، ایک صوبائی حکومت. اچھا، ویسے بھی یہ عجیب ہی واقعہ ہوگا ہماری تاریخ میں بھی کہ ہمارا ایک صوبہ ایک ہمسائے ملک سے، جہاں سے دہشت گردی کے مسائل کا ہمیں سامنا ہے. ابھی تازہ ترین بھی بیانات جو آئے ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، فوج کی طرف سے، اس میں یہ ہے کہ افغانستان کی طرف سے خارجی جو شدت پسند ہیں یا دہشت گرد ہیں ان کو سپورٹ مل رہی ہے. تو وہاں پر علی امین گنڈا پور صاحب کی حکومت جو ہے وہ ان سے مذاکرات کرنے جا رہی ہے. اچھا، یہ انڈیویجول فیصلے ملک کے خلاف، ملک کو نقصان پہنچانے والے ہم نے پہلے بھی دیکھے ہیں کہ میں نے اتنے لوگوں کو لا کے بسایا ہے، کہیں پارلیمنٹ سے اپروول نہیں، جو کنسرن فورم ہیں ان پر ڈسکشن نہیں. وہ ایک صاحب جاتے تھے یوں چائے کی پیالی پکڑ کے کھڑے ہو کے وہ تصویر بنوا لیتے تھے. تو اب ان کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے. اچھا، مزیدار بات یہ ہے کہ ان کا یہ دوسرا کورٹ مارشل کا چانس بنا ہے، جو کہ اب ہو گیا ہے پریکٹیکلی. اس سے پہلے خبروں کے مطابق کچھ ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ باجوہ صاحب نے بھی ایک مرتبہ اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ میں فیض کا کورٹ مارشل کرنا چاہتا ہوں. لیکن بہر فیض بھی بڑے وہ دوسرے ان کے فیض یافتہ نہیں تھے، وہ خود بھی تو فیض تھے اور فیض یافتہ بھی تھے، تو کوئی تو معاملات ہوں گے نا، اس کی وجہ سے وہ بچ گئے تھے. اور لیکن بچنے میں کون کون بچے گا؟ خان صاحب تو نہیں بچ رہے. خان صاحب نے تو آج وہ جو بریت کی درخواست ہوئی تھی 190 ملین پاؤنڈ والی، اس میں بھی نہیں بچے وہ. یعنی میں تو انہوں نے کہا تھا مجھے بری کر دیں، تو وہ ان کی درخواست مسترد ہو گئی ہے. دوسری طرف شیخ رشید صاحب پتہ نہیں غصہ نکال رہے ہیں یا واقعی انہیں یہ خوف ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں جس نے ساری عمر ان کے ساتھ گزاری ہے، انہوں نے مجھے معاف نہیں کیا تو کسی اور کو کہاں معاف کریں گے. وہ خان صاحب کو کوئی دھمکی لگا رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں کہ خان صاحب معافی کوئی نہیں ہے. اور معافی نہ ہونے کی صورت میں کیا ہوگا؟ جس کا انہیں بھی خوف ہے کہ جناب ہمیں ملٹری کورٹ میں لے جائیں گے، جو عدالت میں بھی گئے نا جہاں آج وہ سوال ہو رہا تھا جو بھی میں ذکر کر رہا ہوں. تو خان صاحب اور ان کی پارٹی پہلے ہی خوف زدہ ہے، اور شیخ رشید صاحب ان کا مزید طرح نکال رہے ہیں. اچھا، اور ان کے چاہنے والے عمران خان صاحب کے اور ان کی پارٹی کے چاہنے والے جو ہیں وہ مزید بھی کچھ لوگوں کے طرح نکال رہے ہیں. وہ حسنات ملک صاحب اپنے ایک پروگرام میں بتا رہے تھے
کہ ایک وکیل سے ان کی بات ہوئی اور وکیل نے کہا ہے کہ مجھ سے ایڈوائس لی گئی ہے کہ حاضر سروس جج کو مطلب سٹنگ جج کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. تو باتیں بہت دور جا رہی ہیں. اچھا بلکہ میں کیا بتاؤں، وہ دور والی باتیں جو ہے نا، بڑے بڑے لوگوں نے نا، بڑے بڑے لوگ، اب میں کیا نام لوں، آپ سب کو پتہ ہے کہ بڑے لوگ کون ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ یہ تو ہے نہیں، یہ جو روز شور مچاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نا، وہ یہ والے نہیں ہیں. وہ بڑے بڑے لوگ جو پھر اکٹھے ہوئے، مطلب جب وہ بیٹھتے ہیں گپ شپ لگاتے ہیں، اکٹھ ہو جاتا ہے کہیں کوئی بات کرتے ہیں، تو ان کی باتوں کا تازہ ترین انسیڈنٹ یہ ہے یا واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے سوری جینٹل مین یو آر لیٹ، مطلب معافی نہیں ملنی. اچھا، اور کوئی ایسا چیز بھی نہیں ہونی ہے کہ جس میں ایکسٹرا آرڈنری بینیفٹ اٹھا، مزید ہیرو بھی نہیں بننے کا چانس ملے گا. وہ جو خان صاحب سوچتے ہیں نا کہ مزید ہیرو بننے کا چانس ملے گا، وہ بھی نہیں ہونا. اور لیکن معافی بھی کوئی نہیں ہے. اچھا، اور کیوں نہیں ہے؟ وہ تمام چیزیں، وہ تمام باتیں جو اس ملک کے خلاف ہوئی ہیں. میں بار بار بات کرتا ہوں آپ سے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ بھی بہت کچھ ہوا، زیادتی تھی. مطلب ہم جب ان کو مانتے ہیں، ان کے ساتھ بھی ہے کچھ چیزوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارا کچھ فیئر ہے، لیکن 100% ان کے اپنے قصور ہیں، ان کی اپنی حرکتیں ہیں. پھر وہ گیہوں کے ساتھ گھن یا گھن کے ساتھ گیہوں بھی پس جاتا ہے، جس طرح وہ کہتے ہیں نا. تو پھر کچھ لوگ ہو سکتا ہے ممکن ہے ان کو رگڑا بھی لگ جائے، لیکن اصل میں جو کہ پی ٹی آئی نے کیا ہے، ملک دشمنی کا مظاہرہ کھلے عام، تو اس طرح کسی پارٹی نے نہیں کیا. نون لیگ کے وزیر اعظم کو 2-3 دفعہ اٹھا کے باہر پھینک دیا، رسیوں سے باندھ کے جہاز میں بٹھایا ہوتا تھا، وہ واپس آتے تھے ایئرپورٹ سے واپس بھجوا دیا، اماں ابا کے جنازوں میں نہیں شامل ہو سکتے. یہ سارا کچھ ہوا ان کے ساتھ. پیپلز پارٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا، ان کی پارٹی کے بھٹو کے خاندان کے سارے لوگ مار دیے گئے. بے نظیر بھٹو جس طرح سے شہید ہوئی سڑکوں پہ، یہ سارا کچھ ہوا. لیکن انہوں نے پاکستان کے خلاف جو زبان پی ٹی آئی نے استعمال کیا ہے، اور جو ہتھ کنڈے اور جو کرتوت پی ٹی آئی کے ہیں، وہ کسی اور پارٹی کے نہیں رہے. تو بات صرف اتنی سی ہے کہ یہ وطن ہے، یہ ملک ہے، تو میں اور آپ ہیں. وہ جنہیں شوق ہے نا کہ بنگلہ دیش اور سری لنکا اور خدا نہ خواستہ وہ جو ان کے چاہنے والے ملک ٹوٹنے کی باتیں کرتے ہیں اور فوج کے خلاف بغاوت کی باتیں کرتے ہیں، انہیں پتہ ہے، عقیدت کی پٹی باندھ کے جب وہ دیکھتے ہیں تو پھر وہ اور فضول بونگیاں مارتے ہیں. ادروائز انہیں پتہ ہے کہ جو ملک مصیبت میں آتے ہیں تو پھر بات کہاں تک جاتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اور ہمارے وطن کو محفوظ رکھے. آمین.